قیراطان، ذوق کی بنیاد پر یہی کتا گھر میں رکھا جائے، لا تدخلہ الملائکہ، ایک تو رحمت کے فرشتے وہاں تشریف نہیں لاتے، اور دوسرا ہر دن 2 احد پہاڑ جتنی نیکیاں اس شخص کی ضائع ہو جاتی ہیں۔ پہلے تو یہ بات طے کیجئے کہ 2 احد پہاڑ جتنی نیکیاں ہیں کس کی؟ ہاں، شکاری کتا، جانوروں کی رکھوالی کے لیے حدیث کے الفاظ ہیں الا کلب صید، وہ شکاری کتا وہ انسان رکھ سکتا ہے، لیکن ذوق کی بنیاد پہ یا مغربیت سے مرعوب ہو کر یا مشابہت کرتے ہوئے اس جانور کو گھر میں رکھا جائے، فرشتے کا نزول نہیں ہوتا، دخول نہیں ہوتا، اور 2 احد پہاڑ جتنا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دقیق نکتہ اس آیت سے اخذ کیا ہے کہ وہ کتا برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھونا پڑے، وہی کتا گھر میں رکھو 2 احد پہاڑ جتنا اجر ضائع ہو جائے۔ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، اسی کتے کو تم سکھا دو علم، تعلمونہن، 3 کلمے سکھا دو، جب شکار کے پیچھے چھوڑو تو یہ بھاگ پڑے، جب روکو تو رک جائے، اور شکار مالک کے لیے کرے خود نہ کھائے۔ یہ سدھایا ہوا کتا، کیا خیال ہے جب خرگوش کو پکڑتا ہے دانت لگتے ہیں اس کے کہ نہیں؟ بولے، دانتوں سے پکڑتا ہے یا دم سے؟ خون بھی نکلتا ہوگا۔ ایک طرف زبان برتن میں لگی ہے، 7 مرتبہ دھونا پڑا، گھر میں رہا تو اجر ضائع، لیکن علم کے چند کلمات اس نے سیکھے، سمجھ لیے، قرآن کہتا ہے اس کا کیا ہوا شکار حلال ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کتے کا شکار اس لیے حلال ہے کہ اس کو چند کلمے علم کے سکھائے گئے، اگر اشرف المخلوقات علم سیکھ لے انسان تو قیامت کو اس کا کتنا بلند درجہ ہوگا۔ اور ساتھ یہ کہتے ہیں اگر کتا علم سیکھے تو اس کا شکار تو ہر مسلمان کے لیے کھانا جائز ہے، اور اگر انسان علم سیکھ لے تو اس علم کی وجہ سے جو مال اس کے پاس آئے وہ کیسے حلال نہیں ہو سکتا؟ اس علم کی وجہ سے یہ عظمت ہے، اور اللہ مالک الملک نے اسی لیے فرمایا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، بلندیاں اللہ ان کو دیتے ہیں، مقام و مرتبہ قیامت کو ان کو نصیب ہوگا، رفعتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھی ہیں جنہوں نے ایمان کو قبول کیا اور پھر علمی درجات حاصل کیے۔ علم ہے کیا؟ یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے۔ علم کا مطلب ہے جاننا، پہچاننا، ادراک کرنا۔ معرفت کا نام علم ہے۔ کس بات کو پہچاننا؟ اپنے رب کو پہچاننا، اپنے ہادی و مرشد کو پہچاننا، اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ، طریقہ اور سلیقہ دین اسلام کو پہچاننا، یہ علم ہے۔ اور علماء نے اس کی تعریف کیا کی ہے؟ ادراک الشیء بحقیقتی، کسی چیز کی حقیقت کو پہچان لینا یہ علم ہے۔ جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے میرا خالق کون ہے، میرا رازق اور مالک اور قادر مطلق کون ہے، اس کے پاس کیا علم؟
جس کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ ہادی و مرشد اللہ نے کس کو بنا کے بھیجا ہے، علم کون سا ہے، جو دنیا جہان کی ڈگریاں ہاتھ میں تھامے ہوئے ہے اور اس کو یہ پتہ نہیں کہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں، زندگی گزارنے کا جو طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے وہ کیا ہے، اس کے پاس کون سا علم ہے۔ اسی لیے علماء نے تعریف کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے، هو الیقین او هو نور یقذفہ اللہ فی القلب۔ علم تو روشنی کا نام ہے، اس یقین کا نام ہے جو روشنی اور یقین جس دل میں آ جائے پھر اس کی زندگی بھی روشنی والی ہو جاتی ہے، قبر میں بھی روشنی ہوگی اور قیامت کے دن بھی آگے پیچھے نور ہی چلتا نظر آئے گا۔ علم وہ ہے جس سے تقرب الہی نصیب ہو، جس سے انسان اللہ کے قریب ہو جائے۔ وہ کون سا علم ہے؟ قرآن مجید کا علم ہے۔ کل العلوم سوى القرآن مشغلہ الا الحدیث والفقہ فی الدین۔ قرآن مجید کا علم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم اور ان دونوں کی فہم و بصیرت، یہ علم ہے جس کی روشنی میں انسان سفر کرتا ہے تو اللہ کا تقرب ملتا ہے۔ بہت سارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ باقی ساری چیزیں کیا ہیں، یہ بیالوجی ہے، یہ میتھ ہے، یہ فن ہے۔ اور فن کس کو کہتے ہیں؟ فن کا عربی زبان میں معنی یہ ہے مزین کرنا۔ انسان یہ ساری چیزیں دنیا کی سیکھتا ہے اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، مزین کرنے کے لیے۔ فن الرجل فن الدین، اس نے قرض کو ٹال دیا۔ یہ اپنی زندگی کے معاملات کو ٹالنے کے لیے ساری چیزیں سیکھی جاتی ہیں۔ فن الابل، اونٹ کو ہانکنا، اپنی زندگی کی گاڑی کو دھکا لگانے کے لیے فن سیکھا جاتا ہے۔ اس فن سے تقرب الہی نہیں ملتا۔ ہاں اگر اس کے پاس علم بھی ہے پھر فن بھی اس نے سیکھا ہے تو یہ فن علم کی روشنی میں چلتا ہے تو پھر تو یہ بھی تقرب دے سکتا ہے۔ افتن فی خصومتی، اور فن میں ہمیشہ جھگڑے میں توسع ہوتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے جنہوں نے 16 سال تعلیم پہ لگائے ہوتے ہیں، تعلیم کے نام پہ سیکھا فن ہوتا ہے اور کہنے والے نے اچھا کہہ دیا، کہنے لگا کیا پڑھے ہو؟ کہتے ہیں ماسٹر کیا ہوا ہے۔ کہتے جب آپ نے بیچلر کیا تھا تو سبحان ربی الاعلی کتنی مرتبہ پڑھتے تھے سجدے میں؟ کہتے 3 مرتبہ۔ تب ماسٹر کتنے سال میں کیا؟ کہتے 2 سال میں۔ اب کتنی مرتبہ پڑھتے سبحان ربی الاعلی؟ کہتے 3 مرتبہ۔ کہا تیری 2 سالہ محنت نے 3 سے 4 مرتبہ سبحان ربی الاعلی تو نہ کیا۔ مشکات کی روایت عمر بن عبدالعزیز کی جو ہے کہ 10 مرتبہ پڑھنی چاہیے، تیری عبادت میں تو اس محنت نے فرق نہ ڈالا، ہاں ان کاغذی چیزوں میں فرق ضرور آیا ہوگا کہ لیول بلند ہوا ہے، اتنی تنخواہ میں اضافہ ہو گیا ہوگا۔ تقرب الہی اس وقت آتا ہے جب قرآن کا علم سیکھا جائے، جب اللہ کے رسول کے فرمان کو سیکھا جائے۔ یہ باقی سارے کے ساری چیزیں فن ہیں، یہ اس وقت فائدے مند ہوتی ہیں جب انسان کے پاس اصل نور ہو، اصل روشنی ہو، اصل علم ہو۔ تو پھر انبیاء کرام نے تجارت بھی کی ہے، انبیاء کرام میں سے نجار بھی تھے، انبیاء کرام میں سے خیاط بھی تھے۔ دیکھیے ادریس علیہ السلام خیاط تھے اور ایک ٹانکا لگاتے، ہر ٹانکے پہ سبحان اللہ کہتے نظر آتے، کیونکہ غالب کیا ہے؟ دین غالب تھا، علم غالب تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس سے یہ مقصد نہ سمجھ لینا کہ اسکول کی تعلیم اور دیگر تعلیمات سیکھنی نہیں چاہیے، نہیں، بلکہ اللہ ہمت دے مسلمانوں کو کہ ہر فن میں پی ایچ ڈی کریں،
لیکن ان سب پی ایچ ڈیوں سے پہلے قرآن و سنت کے علم کو سیکھے، اصل چیز کو بھلا کر نہیں، وہ سیکھنے کے بعد تم اگر جو بھی کچھ سیکھو گے اللہ مالک الملک کو تمہارے لیے نعمت بنا دیں گے۔ اور اس بات میں جمود بھی نہیں ہونا چاہیے، میں بات کو تھوڑا سا اور کھول دوں، مزید کلیریفیکیشن کر دوں۔ ایک وقت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تورات کا ورق دیکھا، غصے میں آ گئے، فرمایا وَمُتَحَوِّكُونَ أَنْتُمْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ